پہلی چیز کہ غامدی صاحب نے جو کام کیا، میں پہلا اس میں یہ کروں کہ کیا یہ ڈسرپٹیو نیچر ہے یہ کہ علم کی جتنا بھی ہمارے پاس ذخیرہ تھا دین کا، اس میں یہ ایک ڈسرپشن کا کام کرتی ہے. آپ نے کہا کہ یہ دین کا پورا فہم ایک بنا جو کہ ان کے جو اساتذہ کی کچھ بنیادی اصول تھے. یہ سوال ہم مولانا مودودی کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک نئے فکر پیش کیا جس سے پورا دین اثر پڑا. لیکن اس طرف ہمیں علماء کی بہت زیادہ تنقید اس درجے میں نہیں نظر آتی جو یہاں پر آتی ہے. تو پہلا تو میں سوال یہی کروں گا کہ یہ ڈسرپٹیو اس طرح ہے کہ بالکل ہی تہس نہس ہو گیا. مولانا مودودی کے یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تنقید ہے لیکن اس طرح کی نہیں ہے کہ بالکل ہی انہوں نے دین سے باہر کر دیا چیزوں کو. غامدی صاحب کے ساتھ لوگ تھوڑا سا ایگزیجریشن پہ جاتے ہیں، تو اس کو ذرا ایڈریس کریے. دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے مذہب کی جو عملی روایت ہوتی ہے. عملی روایت میں تو ایک ذرے کا بھی کوئی انحراف نہیں ہے. انحراف تو دور کی بات، فہم میں بھی کوئی اختلاف نہیں. نمازیں 5 ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، پیغمبروں کو ہم نے ماننا ہے، آخرت پہ ہم نے یقین رکھنا ہے، فرشتوں پر ہم نے ایمان لانا ہے. اسلام کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو اس میں توحید اس کی بنیاد ہے. دین کا تنہا ماخذ پیغمبر کی ذات والا صفات ہے. اس نے جو چیزیں بطور شریعت کے ہمیں دی ہیں متفق علیہ چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کسی چیز میں کوئی اختلاف نہیں. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو جو مسلمانوں کی ایک سماجی ظاہرہ بنتا ہے اس میں تو غامدی صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. یعنی اس میں کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ آگے بڑھ کے کہیں کہ امت کا جو اجتماعی ظاہرہ تھا یا اجتماعی طور پہ تشخص تھا اس کے اندر کوئی ترمیم و تغیر یا اضافہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے بڑا تواحش پیدا ہو گیا. تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جس چیز میں ہوا ہے اس کو اون کرنا چاہیے. اس میں ہمیں محض علماء کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں تو ہر کوئی پیچھے کہتا چلا ہے. نہیں، اس میں ایک بڑی تبدیلی کی ہے، ایک نئی دنیا پیدا کی ہے. اور وہ دنیا ہے کہ جو بنیادی سوال تھا کہ بھئی دین اخذ کہاں سے کیا جائے گا، اس کے مختلف جوابات لوگ دے رہے تھے. ایک جواب یہ دیا جا رہا تھا کہ جی دین تو امت کے اجماعی فہم سے اخذ کیا جائے گا. علماء سلف خلف کا تعامل ہے، وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ دین کیا ہے. قرآن کی آیت کے بھی مختلف مفاہیم آپ کے سامنے ہیں، وہ بتائیں گے کہ دین کیا ہے. ان کا اتفاق اصل میں دین کہلاتا ہے. یہ ایک نقطہ نظر تھا. اور دوسری جگہ پہ جائیں صوفیاء کے پاس، وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے نزدیک حقیقت تک پہنچنا یہ ہمارا زاویہ نظر ہے، ہم اس کو دین کا مطمع نظر سمجھتے ہیں، اس کو ہدف سمجھتے ہیں. آپ فقہاء کے پاس جائیں، وہ بتائیں گے کہ جی ہم احکامات کے اندر اتر کے ان کی تعلیل کے عمل کو ایک خاص منطقی زاویے سے گزار کر پہنچنے کو دین سمجھتے ہیں. تو ہر زاویے سے تصوف ہو، علم کلام ہو، فلسفہ ہو، اس پر نقد کیا گیا اور اس پورے کے پورے زاویہ نظر کو جو غور و فکر کا تھا یہ اکثر تبدیل کیا گیا. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور جو کام کیا گیا وہ کام یہ تھا کہ جب آپ دین سے متعلق کوئی بات کہیں گے تو اس کو بنیادی سورسز میں آنا چاہیے. دین کس کا نام ہے؟ پیغمبر کا. پیغمبر بتائے گا اللہ نے یہ بات کہی ہے. اللہ نے کہی ہے تو یا قرآن میں ہوگی یا سنت میں ہوگی. قرآن میں ہوگی تو کلام ہے قرآن، تو کلام کس چیز پر مشتمل ہوتا ہے؟ لفظ پر. لفظ ہے، جملہ ہے، اس کی تعریف زیر بحث آئے گی، اس کا سیاق کلام نظم زیر بحث آئے گا. تو اتنی عقلی، اتنی فطری، اتنی محکم بنیادیں ان ماخذ کو سمجھنے کی انہوں نے متعین کر دی. آپ دیکھیے غامدی صاحب کی جو کتاب ہے میزان، اس میں تینوں زاویہ نظر کو انہوں نے بیان کیا. مبادی تدبر قرآن، قرآن کو ہم کیسے سمجھیں گے، اس میں انہوں نے خود قرآن سے اور علم اور عقل کے مسلمات سے اصول متعین کر کے بتائے. مبادی تدبر سنت، خود قرآن کیسے سنت کو انیشیٹ کرتا ہے، بتاتا ہے، اور سنت کو قبول کرنے کے تعین کے کیا اصول ہوں گے وہاں زیر بحث ہے. اور پھر مبادی تدبر حدیث، حدیث کا ایک ذخیرہ آپ کے پاس آتا ہے، اس کو کیسے سمجھنا ہے. تو ان اصولوں کو اگر آپ کمپیئر کریں جو امت کے یہاں معلوم معروف اصول ہیں، کوئی ادنا مماثلتیں تو آپ کو مل جائیں گی، لیکن یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک پیرلل قصر تعمیر ہوا ہے استدلال کا. اور اس قصر کی تعمیر سے ایسا نہیں ہوا کہ احکامات ختم ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہوا کہ شریعت منسوخ ہو گئی ہے، نہیں، اس کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے. جس چیز کو آپ سنت کہہ رہے تھے، نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، وہ آپ کی تفہیم و تبیین ہے، وہ آپ مستقل بذات کو حکم نہیں دے رہے، اصل قطعی قرآن مجید میں موجود ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ علماء کے ہاں وہ تواحش جو نظر آتا ہے غامدی صاحب کے بارے میں وہ جائز تواحش ہے. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں مولانا مودودی علیہ رحمہ کے یہاں جو زیادہ بڑا مسئلہ تھا وہ نفسیاتی اثر تھا کہ یار یہ تو کسی روایت میں کھڑے ہوئے نہیں ہیں، نہ کسی دیوبندی روایت میں کھڑے ہیں، نہ مثال کے طور پر بریلوی روایت میں کھڑے ہیں. ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا فری لانسر مفکر،
تو وہاں وہ متوائش کرتی تھی بھئی یہ کہاں سے آ گئے دین کے اوپر بات کرنے کے لیے، ہماری روایتیں یہ ختم ہو گئی ہیں. اور پھر چند چیزوں میں اختلاف بھی تھا، لیکن مولانا مودودی خود ان کی فکر میں آپ اندر اترے ہیں تو وہ ایک دین کے بڑے عالم ہیں. وہ بھی اس مسئلے کو ٹیکل کر رہے ہیں جو جدید دور کا مسئلہ پیدا ہوا کہ دین کے احکامات کی ریلیونس تلاش کریں، نوجوانوں کو بتائیں کہ مذہب کی اساس، بنیاد، مقصد، علت، حرمت کیا ہے، لیکن اس میں کیا وہ امت کے مجموعی فریم سے کہیں نکل جاتے ہیں، زاویہ نظر، غور و فکر؟ تو ایسا نہیں ہے، وہ روایتی تعبیر دین ہی پہ کھڑے ہوئے. یہ اختلاف کا جو معاملہ ہے علماء کے مابین، ایسا تو نہیں ہے کہ علماء آپس میں اختلاف نہیں کرتے. خود حناف کے ہاں آپ خراسان میں چلے جائیں اور ہندوستان میں چلے جائیں، بڑے اثر مطلب الگ ان لوگ کے روایت ہیں، عراق میں الگ ہیں، پھر ہمارے پاس مکتبہ فکر ہیں. تو اختلاف کا آنا چاہے وہ کسی بھی درجے میں ہو، چاہے بنیادی میں ہو، تو ایسا تو نہیں ہے کہ علماء کے حلقے اس سے ناواقف ہیں کہ اختلاف ہو رہا ہے یا کوئی نئی بات ہو رہی ہے. تو تواحش ہونا جس درجے میں آپ کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو ٹیکل کرنے کا ایک طریقہ ہے. وہ ٹیکل کرنے کا طریقہ جب اسپل آؤٹ ہوتا ہے باہر تو عام مسلمان دیکھتے ہیں یار جن کے خلاف کیا جا رہا ہے وہ تو بھائی بالکل ہی نکل چکے ہیں باہر، جس طرح کا رد عمل ہوتا ہے. تو یہ جو انگیجمنٹ ہے جاوید صاحب کی فکر سے، وہ اتنا زیادہ کیوں تشدد پسند ہے؟ جی، اس میں دیکھیں بنیادی چیز ہے وقت. جب بھی کوئی فکر پیش کی جاتی ہے اس کو وقت لگتا ہے اپنی جگہ بنانے میں. خود غامدی صاحب کا جو اپنا نظام فکر ہے وہ ڈیولپمنٹ کے مراحل سے گزرا. ایسا نہیں تھا کہ ان کے پیچھے جو دو بزرگ کھڑے ہیں، مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا امین حسن اصلاحی، انہوں نے پورا کا پورا منظم نقطہ نظر دریافت کر کے ان تک پہنچا دیا ہو اور انہوں نے چند اطلاقی معاملات میں کوئی کام کر دیا ہو. نہیں، وہ ڈیولپمنٹ کے مراحل سے گزر رہا تھا. پچھلے 100 سال میں مولانا فراہی کی ہیں، اس کی بنیادیں اٹھیں، قرآن مجید کیا ہے، نظم قرآن کیا ہے، قطعی الدلالہ کیا ہے، قرآن مجید کے گروپس کیا ہیں، اس کی بنیاد پر پہلی دفعہ ایک تفسیر لکھی گئی. اس تفسیر کی روشنی میں پورے کے پورے دین پر غور و فکر کے عمل کا آغاز ہوا، اور یہ آغاز آج سے 20-25 سال پہلے ہوا. اس آغاز میں خود ایک صاحب علم مختلف علمی مراحل سے گزرا، ان اصولوں کی اپلیکیشن میں اس نے اختلاف کیا، اپنے بزرگوں سے اختلاف کیا، پھر اس کو کچھ عرصے بعد اپلیکیشن میں اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا. اس میں ایک بہت بڑا کام تھا پورے قرآن پہ کام کرنا. وہ قرآن پہ کام ابھی 8-10 سال پہلے مکمل ہوا. اس کے بعد پورے ذخیرہ حدیث پہ کام کرنا، وہ کام ابھی آن گوئنگ جاری ہے، وہ مکمل بھی نہیں ہوا. تو ایک صاحب علم کے یہاں جب فکر کی ڈیولپمنٹ ہوئی تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کچھ صدیاں بیت گئی ہیں، وہ خود ابھی جاری ہے، وہ خود زندہ ہے ابھی. تو اس میں وقت لگتا ہے. جب یہ چیزیں اس طریقے سے بالاقساط آ رہی ہوں دنیا میں تو لوگ تلاش کرتے ہیں کہ یار یہ چیز کس سے مماثلت رکھتی ہے. تو پہلا مرحلہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ علماء تحفظ کی جگہ پہ آتے ہیں اور وہ بند باندھنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک مجموعی نقطہ نظر ہے اور ایک دوسرا نقطہ نظر ابھی پوری طریقے سے سامنے بھی نہیں آیا، تو ہمیں اس کو روکنا چاہیے. تو ایک پوری کی پوری نسل پیدا ہوتی ہے جو کنڈمنیشن کی جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے، اگنور کرنے کی جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے، بات کو بجھانے اور ختم کرنے کی جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے. اس کے بعد کچھ وقت گزرتا ہے تو انہی علماء میں سے سنجیدہ علماء ہوتے ہیں، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار معاملہ ایسا نہیں ہے کہ غامدی صاحب نے قرآن مجید پڑھا ہی نہیں اور ایک حدیث پڑھ کے اس کی کوئی توجیہ کر دی ہے. نہیں، یہ قرآن بھی جانتے ہیں، یہ سنت بھی جانتے ہیں، حدیث بھی جانتے ہیں، ان کا ایک نظام فکر ہے. تو وہ دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے، اس میں وہ پھر مماثلتیں تلاش کرتے ہیں کہ یار یہ اس سے پہلے بھی تو کسی نے پیش کیا ہوگا. تو آپ نے اکثر سنا کو کہتے ہیں نیو معتزلہ ہیں، یہ نئے معتزلی ہیں جو آج کے دور میں سامنے آ گئے. اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہیں وہ مختلف سیاسی افکار کی طرف اس کی نسبت کر دیتے ہیں. بعض لوگ خود بر صغیر کے اندر جو کچھ نئی دینی روایتیں پیدا ہوئیں، جیسے سر سید احمد خان کی فکر ہے، پرویز صاحب کی فکر ہے، عبداللہ چکرالوی کی فکر ہے. اسی طریقے سے بعض اور لوگ ہیں جن کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری نظر میں یہ لوگ گمراہ تھے، ان کے ساتھ مماثلت تلاش کرتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے، یہ وہی بات کر رہے ہیں جو یہاں پہ موجود ہے. پھر اس کے بعد کچھ وقت گزرتا ہے اور سنجیدہ اہل علم علماء کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ ایسا نہیں ہے کہ ادنا مماثلتیں تلاش کر کے آپ کسی کے ساتھ ان کو اٹیچ کر دیں، بلکہ ان کا ایک بڑا کوہرنٹ نظام فکر ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ایشو بیسڈ اختلاف کرتے ہیں. تو یہ جو پورا پروسیس ہے یہ صدیوں میں جا کے مکمل ہوتا ہے. اس پہ 2-3-4 صدیاں گزرتی ہیں. آپ خود ہمارے علم کی روایت میں اگر دیکھیں تو اسی پروسیس سے سارے صاحبان علم کے نظام فکر گزرے جو آج قابل قبول ہیں. موجودہ دور کے اندر یہ معجزہ ہوا ہے کہ سائنس نے، ٹیکنالوجی نے، ابلاغ کی اس ترقی نے بات کو اتنی جلدی پہنچا دیا ہے کہ وہ پورا پروسیس جو 300-400 سال میں ہونا تھا وہ خود ایک صاحب علم کی زندگی میں ہونا شروع ہو گیا. اور ہم دیکھتے ہیں اپنے سامنے اس ڈیولپمنٹ کو
کہ کیسے علماء شروع میں اس فکر کو اگنور کرتے تھے، اس کو درخور اتنا نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس پہ بات کرنا تو وقت کا ضیاع ہے۔ پھر ہم نے وہ دور بھی دیکھا کہ جس وقت فتوے جاری کیے گئے، فہرستیں بنی، انحرافات گنوائے گئے، بتایا گیا بھئی یہ تو مغرب زدہ لوگ ہیں، یہ تو تجدد پسند ہیں، یہ تو پرویز صاحب ہی کا چربہ ہیں، اور اس طرح سے عبداللہ چکڑالوی اور یہ جو باقی لوگ پیدا ہوئے، تمنا آبادی ہے، تو انہی سے انہوں نے چیزیں چوری کر کے ایک پورا کا پورا علمی سرقہ کر کے نظام فکر بنا لیا۔ وہ دور بھی ہم نے دیکھا، اور یہ دور بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت علماء کو اس بات کا پورے طرح سے شرح صدر ہو گیا ہے، اندازہ ہو گیا ہے کہ پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ باتیں دینی مدرسوں کے اندر بیٹھے ہوئے اساتذہ بھی سنتے ہیں، غامدی صاحب کی باتیں خالصتاً مذہب اور مذہبی روایت کی کوکھ میں پیدا ہونے والے وہ صاحبزادے بھی سنتے ہیں کہ جن کے ہاں اپنی بات سے انحراف کرنا دنیا چھوڑنے کے مترادف ہوتا ہے، وہ بھی سنتے ہیں، طلباء بھی سنتے ہیں، عام طلباء بھی سنتے ہیں، اور محقق علماء بھی سنتے ہیں۔ ہر سطح پر ان کی وہ بات پہنچی، اور اس میں جو سب سے زیادہ تشویش کی بات ہے، اگر آپ ان کی جگہ پہ کھڑے ہوں تو وہ آڈینس جو علماء کی آڈینس تھی اور جس کا مرکز مسجدیں تھیں، اور ان مسجدوں کو مرکز بنانے میں 1000 سال کی محنت تھی، وہاں پر لوگ آتے تھے ہر جمعے جس میں علماء ان کو مخاطب کر کے بتاتے تھے، وہ سب بھی سنتے ہیں، اور اس بڑی تعداد میں سنتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے کیمرہ آن کرتے ہیں اور وہاں پہ لاکھوں لوگوں تک غامدی صاحب کی بات پہنچ جاتی، ان لوگوں تک جو ہماری بھی آڈینس ہے، اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ نے منکر حدیث کہہ دیا، وہ تو حدیث کو اس جگہ پہ پلیس کرتے ہیں، آپ نے منکر سنت کہہ دیا، وہ تو سنت کو دین کا مستقل بذات ماخذ سمجھتے ہیں۔ تو یہ بڑا چیلنج ان کے لیے پیدا ہوا کہ وہ تیسرا مرحلہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے پچھلے 10-15 سال میں محسوس کر لیا۔ اب علماء آپس میں بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اس معاملے میں آپ کا موقف کیا ہے، آپ کی بنا استدلال کے ہمیں سمجھائیں تاکہ ہم اس کو ریفیوٹ کر سکیں۔ تو میرے نزدیک کسی بھی فکر کی کامیابی جو ہے وہ یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر وہ فکر یہ تیسرا مرحلہ لانے میں کامیاب ہو گئی ہے تو اب میدان کھلا ہے۔ اب اگر آپ کے پاس استدلال ہے، آپ کے پاس محکم دلیل ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی چاہے وہ سیاسی طاقت ہو چاہے وہ فوجی طاقت ہو، اس نظریے کو ختم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ نظریے نے اپنی پینیٹریشن اور دھاک بٹھا دی ہے۔ تو ہم اس تیسرے مرحلے میں اس وقت ہیں، علماء اس وقت دوڑتے ہیں اور اس تلاش میں رہتے ہیں کہ ان کا اصل نقطہ نظر معلوم ہو، بلکہ وہ خود اس خفت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم جو کچھ پہلے ان کے بارے میں کہتے تھے وہ خلاف حقیقت تھا، وہ چلے گا نہیں، وہ شاید آج سے 100 سال پہلے چل جاتا، اب وہ چلے گا بھی نہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں خود ان کی جو آڈینس ہے وہ ان کی دیانت کے بارے میں متفکر ہوتی ہے، ان کو چیلنج کرتی ہے ممبروں پہ کھڑے ہو کے کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگ اس زاویے سے اس کو دیکھتے ہیں کہ غامدی صاحب کی فکر کا جو امپیکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی زندگی میں آنا شروع ہو گیا۔